اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اسلام میں فحشی اور یعنی زنا کی معافی اور توبہ ہے یا نہیں۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، تھوڑا عقل پر زور دو، اس کے بعد پھر ہم پردہ کی بات کرتے ہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تھوڑا غور سے سنو۔ ہماری اماں حوا کو شیطان نے ورگلایا کہ آپ کا خاوند کسی اور عورت سے پیار کرتا ہے، جو میوے اس عورت کو کھلاتا ہے اس میوے سے تم کو منع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ منظر بنائے ہیں۔ یہ حالات، واقعات ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس سے غلط مطلب مت لیں، صرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہوا۔ ہماری اماں حوا کو شیطان نے ورگلایا کہ آپ کا خاوند کسی اور عورت سے پیار کرتا ہے، اور جو میوے اس عورت کو کھلاتا ہے اس میوے سے تم کو منع کرتا ہے، یعنی گندم۔ اس وقت وہ آپ کا خاوند اپنی محبوبہ کے پاس بیٹھا ہے، آؤ تمہیں آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں۔ بابا آدم اس وقت جنت کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ اماں حوا شیطان کے ساتھ چل دی اور ایک پانی کے حوض پر جا پہنچے۔ شیطان نے اماں حوا کو کہا کہ آپ نے چپکے سے دیکھنے کے بعد فوراً واپس آ جانا ہے۔ شیطان نے اماں حوا کا سر پکڑ کر حوض میں کچھ دکھایا تو اماں حوا کو حوض کے پانی میں اپنی اور شیطان کی شکل نظر آئی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کی شکل نظر آ گئی۔ اماں حوا پہلے ان سب چیزوں سے ناواقف تھیں۔ اماں حوا شیطان کے چنگل میں پھنس گئی اور واپسی پر شیطان نے گندم کا آدھا دانہ بھی اماں حوا کو کھلا دیا۔ اماں حوا بابا آدم علیہ السلام پر سخت ناراض ہو گئی۔ بابا آدم آیا تو اماں حوا نے رونا دھونا شروع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ بابا آدم علیہ السلام نے سارا ماجرا سنا تو بہت پریشان ہوئے اور باقی کا آدھا دانہ گندم کا بھی حضرت بابا آدم علیہ السلام نے خود کھا لیا۔ اماں حوا کو بابا آدم علیہ السلام نے دکھایا کہ آؤ حوض پر دیکھو، پانی میں ایک شکل تیری اور ایک شکل میری نظر آ رہی ہے۔ میری کوئی دوسری محبوبہ نہیں ہے اور نہ ہی انسان پانی میں اس طرح بیٹھ سکتا ہے۔ اب کیا تھا، اماں اور ابا بہت پریشان ہوئے۔ اب بہت کچھ ہو سکتا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اماں حوا نے بظاہر شیطان سے پردہ کیا تھا، مگر اس نے اپنی شکل ہماری اماں جان کو پانی میں دکھا ہی دی اور اس کو اپنے چنگل میں پھنسا ہی لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اماں اور ابا کو جنت الفردوس سے نکال دیا گیا۔ شیطان کو دیکھنے اور اس کے ساتھ چلنے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اماں اور ابا کے بطن سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوا یعنی قابیل، وہ والد اور والدہ کا نافرمان نکلا، سگے بھائی حابیل کا قتل کر کے قاتل ہوا اور پھر سگی بہن کا عاشق بن گیا۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم منگول چونکہ سخی اور شہنشاہ ہوتے ہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس کو منہ دکھانا، کس سے پیار کی باتیں کرنا، کسی کے ساتھ ملنا جلنے کے کتنے نقصانات ہوں گے، اور اس کام کی معافی یا توبہ
ہے یا پھر 10 دنیا اور 70 آخرت میں سزا بھگتنا ہوگی۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، کسی سے میل ملاپ کر لینا کہ آج کر لیتے ہیں یہ کام، کل توبہ کر لیں گے، تو میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ایسی نہ کوئی توبہ ہے اور نہ ہی اس کام کی کوئی معافی ہے، نہ ہی کسی غیر مرد سے ملاقات ہو سکتی ہے، نہ ہی کسی غیر مرد سے بات ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی غیر مرد کے سامنے بن سنور کر آپ جا سکتی ہیں۔ تو میری بہنوں، بیٹیوں، اس کام کی معافی یا توبہ ہوتی یا پھر 10 دنیا اور 70 آخرت میں سزا بھگتنا ہوگی، یہ آپ اس مثال سے خود ہی اندازہ لگا لیں، اس واقعہ سے خود ہی اندازہ لگا لیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اس کام سے معاشرہ کتنا تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا۔ سارے دنیا کی ساری بیماریاں اور فسادات یہیں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ ہمارے شہنشاہ مشرق اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر نے شاہی فرمان جاری کیا ہوا تھا کہ بچی 7 پردہ کرے، بچی 7 پردوں میں رہے۔ والدین اس کو ہنر سکھانے کے بعد 15 سے 18 سال کی عمر میں فوراً شادی کریں، اور ساتھ ہی ہندوؤں کی ستی کی رسم بھی مغل اعظم نے ختم کر دی تھی۔ مغلیہ دور حکومت میں لڑکی کی 15 سے 18 سال تک کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی، ذات کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عورت چونکہ حرام کی طرف اور دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ گامزن ہوتی ہے، یہ چیزیں ہی تو دوزخ کا ایندھن ہیں۔ عورت کو شریعت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ مثل مشہور ہے، رنا شیراں دیاں جاندیاں بگیاڑاں کولنے۔ تو رن جب کسی سے عورت کو کہتے ہیں، عورت جب کسی مرد سے بات کرتی ہے تو وہ اس کے چنگل میں پھنسی جاتی ہے، وہ اپنے پاؤں پر بھی کلہاڑی مار لیتی ہے اور اپنی آنے والی نسل کے پاؤں پر بھی کلہاڑی مار لیتی ہے۔ یعنی اگر عورت گھر سے باہر جائے گی تو ضرور بگیاڑ سے ملاقات ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور ملاوٹ کرنے والوں کو واضح فرمایا ہے کہ زانی اور ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شیرنی شیر کی بجائے بگیاڑ سے پیار اور تعلقات قائم کرتی ہے۔ یہ زمانہ اب 13ویں صدی بھی گزر چکی ہے، اب 14ویں صدی بھی گزر چکی ہے، اب 15ویں صدی شروع ہے، تو اس میں سب طور طریقے انداز بدلے جا چکے ہیں۔ ہماری تہذیب کو ختم کیا جا چکا ہے، ہماری ثقافت کو ختم کیا گیا ہے، ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کو مختلف ہیلے بہانوں سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یعنی عورت اپنے خاوند سے پیار، اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں محمد بخش کا شعر بیان کر دوں کہ 13ویں صدی دا طور پھریا سارے، یعنی کہ طور طریقے رسم رواج تبدیل ہو گئے نے، چینج ہو گئے نے، اٹھ گئی ہے دنیا تو مہر میاں، عورتاں مہر محبت کر دیاں نے تے کسے گل تے کر دیاں نے، اور اپنے خامند دے نال پیار جو نیک نیتی سے کرتی ہیں وہ نہیں اب کرتی، اور دیاں ماں پیو تو آوازار ہویاں، رنا گئیاں نے خسماں تو ویر میاں، تے ویلا آ گیا گدڑاں لومڑاں دا، نیویں پا گئے نے ہن شیر میاں۔ تو مطلب کی دوستی اور غرض کی دنیا اس 14ویں صدی کو کہتے ہیں، لیکن اب 15ویں صدی ہے۔ اس کا اندازہ اور حساب کتاب آپ خود لگا لیں۔ ہمارے جتنے بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم نے 14ویں صدی کا ذکر کیا ہے، لیکن 15ویں صدی کا ذکر اور حالات بیان نہیں کیے اور نہ ہی کریں گے۔ یہ حالات بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے۔
اگر ہم یہ حالات بیان کریں تو ہم یہ الفاظ ہم اپنے زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ بغیرتی، بے حیائی، فحاشی اور زنا کا دور ہے۔ تو آپ اگلی بات آپ خود ہی سمجھ لیں میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شیرنی شیر کی بجائے بگھیاڑ سے پیار اور تعلقات قائم کرتی ہے، یعنی عورت اپنے خامن سے پیار صرف اعتماد حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے۔ اس کی باہیں، بازو کسی اور کے گلے میں گھائل ہوتے ہیں، جو سراسر ظلم، زیادتی ہے۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، قتل و غارت اور فسادات جنم لیتے ہیں۔ ایک بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عورت کی عبادت کا صلہ مرد ہوتا ہے اور مرد کی عبادت کا صلہ عورت ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کی نیکیاں کا اعمال ان کے بچے ہوتے ہیں، یعنی بچے نیکیوں کا اعمال ہوتے ہیں۔ اگر عورت کہے کہ میرا خامن ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ عورت کی عبادت و اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بندہ کہے تم ٹھیک نہیں ہو تو بندے کو اپنا چال چلن، عبادات کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، روزی حق حلال کی کھائیں تاکہ بچوں اور معاشرے میں خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ مزید سیاہ روح بیان ہمارے چینل پر سیاہ روح بیان سنیں تاکہ آپ معاشرہ کی اصلاح کر سکیں۔ اور میری بہنوں، آج کل تو موبائل کا دور ہے، ہر عورت سے آسانی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کسی عورت سے تعلقات قائم کرنا انتہائی مشکل تھا۔ مثلاً اگر کوئی عورت جا کے کسی دوسری عورت کو کہتی ہے کہ فلاں شخص آپ سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو دوسری عورت تعلقات قائم کر لے تو یہ تعلقات بذریعہ سفارش قائم ہوئے۔ اس طرح دوسری عورت سے پیدا ہونے والی اولاد بھی سفارش کرے گی اور سفارش مانے بھی گی۔ اگر کسی عورت کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ اولاد لینے کے لیے اپنے خامن سے چوری کسی اور سے تعلقات قائم کر لیتی ہے، تو ان سے پیدا شدہ اولادیں چور، ڈاکو اور فسادی پیدا ہوں گے۔ جیسے کہ آج دھرنے کی پیداوار اور احتجاج کی پیداوار کا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں خوبصورت بچوں کو جنم دینے کے لیے خوبصورت مردوں سے تعلقات قائم کرتی تھیں، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کو زنا قرار دیا اور حرام قرار دیا، اور حلال طریقہ بس پاک رسم نکاح ہی کو عمر بھر کا ساتھ قرار دیا۔ دوسری بات، آج کے دور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شرع میں شرم نہیں ہوتی کہ جب عورت کسی غیر مرد کے ساتھ مباشرت کرتی ہے تو اس کا مادہ اس کے اندر جسم میں جذب ہو جاتا ہے، جو بعد میں عورت کی خوراک اور بچہ کی خوراک بنتا ہے۔ جیسے دودھ میں لسی ڈالی جائے تو وہ جم جاتا ہے، پان لوہا گرم کر کے دھار لگاتے ہیں اور اوپر پانی لگا دیتے ہیں، اس کو پان لگ جاتی ہے، وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو دوسرے مرد کی پان لگ جاتی ہے۔ اگر وہ بچے حلال کے بھی پیدا کرے تو اس کو اس حرام کی پان لگ چکی ہوتی ہے۔ تو جب عورت کسی مرد سے زنا کرتی ہے یعنی ملاپ کر لیتی ہے تو وہ بندے کا مادہ عورت اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اسے کہتے ہیں حرام کی پان لگ گئی ہے۔ اب عورت جتنے بھی بچے چاہے اپنے خامد کے ہی ہوں، خامد کے ہی جنے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ زنا دوسرے لوگوں کے ساتھ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے کون سا ان کا بچہ جننا ہے، بچے تو میں نے اپنے خامد کے ہی جنے ہیں۔ تو یہ اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ اس ملاوٹ کرنے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں موبائل فون نے تباہی اور بربادی کے میزائل گرائے ہیں، وہاں ہمیں بھی یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم براہ راست آپ سب ماؤں بہنوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سچ کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید پائنتن پاک سوا لکھ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہم پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جو عورت کسی سے پیسوں کی غرض سے زنا کرتی ہے، پیسہ یعنی رشوت لیتی ہے، تو اس سے پیدا شدہ اولادیں بھی رشوت لیں گی۔ تو یہ تھیں چند باتیں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں تاکہ معاشرہ اور ملک و قوم کی اصلاح کی جائے اور غزوہ ہند کے لیے ایک نسل تیار کی جائے، پاک نسل تیار کی جائے۔ میری بہنوں، اگر 1000 عورتوں میں سے ایک عورت بھی ہمارے اس بات کو سن کر عمل کر لے تو اس کا ایک بچہ 1000 پر سبقت بازی لے جائے گا، سبقت حاصل کر لے گا۔ مزید ہمارے چینل سے آداب مباشرت ملاحظہ فرمائیں، آداب مباشرت ہمارے چینل سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ بچے کی بنیاد کس طرح رکھنا ہوتی ہے اور آداب مباشرت کے کیا آداب ہیں۔ زنا ایک قرض ہے اور زنا 100 مرضوں کا مرض ہے۔ تم ملک و قوم کی عزت ہو میری بہنوں، میری بیٹیوں، پیسے کی خاطر اپنی عزت کسی کے حوالے نہ کرو، پیار کی خاطر کسی سے باتیں نہ کرو، کسی سے ملاپ نہ کرو، کسی کے سامنے نہ جاؤ، پردہ کرو میری بہنوں۔ پردہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے اور اس مثال سے بھی آپ کے سامنے ہے کہ پردہ کتنا ضروری ہے۔ پیسے کی خاطر اپنی عزت کو تار تار نہ کرو، اسے کہتے ہیں اپنی اولاد کے پاؤں پر کلہاڑی۔ والدین یعنی ماں باپ خود مارتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بناتی ہیں، جو دوسروں کا جینا بھی عذاب بنا دیتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں خرابیاں اور برائیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گی۔ زنا سے حقداروں کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اس طرح حقداروں کو حق اور انصاف نہیں ملتا۔ زنا تمام برائیوں کی جڑ ہے، زنا تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اگر عورت دل لگی اور خلوص نیت سے اپنے خاوند سے ازواجی زندگی بسر نہیں کرتی اور اپنے خاوند کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے تو اولاد بھی ایسی ہی ہوگی کہ ایک جھوٹ کا چلتا چکر ہوگی اور دوسری مکر کی اٹھتی آندھی ہوگی۔ ایسی اولادیں معاشرے اور ملک و قوم سے ذرا بھر بھی پیار اور احساس نہیں کرتی، یعنی جیسی کرنی ویسی کرنی بھرنی، یا جیسی کوکو اور اس سے بڑھ کے اس کے بچے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے خاوند کا اپنا گھر آباد رکھے، عدالتوں سے یا طلاق نہ لے اور خلوص نیت سے اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھائے۔ ہندوؤں میں ستی کی رسم کا یہی مقصد تھا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میری اس بات کو غور سے سنو۔ زانی عورت ولی اللہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اگر اس نے زنا کر لیا ہے، بچہ چاہے حرام کا بھی حلال کا ہی جنا ہے، تو وہ اس کو ولی اللہ نہیں بنا سکتی، نہ ہی وہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ ہاں، اس کی حفاظت کرے، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی ولی اللہ ہوں گے، سیدھے رستے پر اگر وہ چلیں، نیکی کے رستے پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مانیں، یعنی چنگیاں تو مندے تے مندیاں تو چنگے پیدا ہوتے ہیں، یہ قدرت کا قانون ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں اگر آپ نے زنا یا فحاشی یا کسی کے ساتھ چال پھر لیا ہے یا کوئی ایسا غلط کام کر لیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی حفاظت کریں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی تلقین کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جو بچے پیدا ہوں گے سب کے سب ولی ہوں گے۔ ولی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قلم کاغذ پھڑیا تویز لکھنے شروع کرتے۔ اچھا اخلاق ولی کا ہوتا ہے، جو چوری نہ کرے، انصاف کرے، یعنی کہ مہربانی، نیکی اور شفقت کی زندگی بسر کرے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور
یہ ایک ولی 1000 بندے پر قابو پا لیتا ہے، یعنی ہم وہاں فتح حاصل کر لیتے ہیں جہاں ہمارے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہر عورت اپنے خامند کو تسکین پہنچائے اور ہر وقت اپنے خامند کو خوش رکھنے کی تدبیریں کرتی رہے۔ جیسے ایک نرس ڈاکٹر مریض کی دیکھ بھال کرتی ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ میری بہنوں بیٹیوں، یہ بہانے نہ بناؤ۔ یہ جو آج کل کسی کے پیچھے لگ کے جو کرتوت کرتی ہو، اس کو چھوڑو، توبہ کرو، اس سے اس کی توبہ ہو جائے گی۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو آپ اس کو زمین پر، اس جوڑوں میں زمین پر دراڑیں ڈال کر اپنی مرضی سے زمین پر جوڑے نہ بناؤ۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور طلاق زمین پر دیتے ہو۔ نکاح تو عمر بھر کے ساتھ کا نام ہے۔ نکاح کے معنی عمر بھر کا ساتھ کا نام ہے۔ دیکھو، جس زبان سے کلمہ پڑھ کے نکاح کرتے ہو، پھر اس سے کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ ہمارے خاندان قریش میں تو جس عورت کے ساتھ منگنی ہو جاتی تھی تو وہ عورت اسی مرد کے پیچھے ہی مر جاتی تھی، چاہے شادی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، اسی کی ہوتی تھی۔ اور وہ مرد منگنی والی عورت کو، اپنی منگیتر کو کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑتا تھا، مر جاتا تھا لیکن اس کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اور جب اس زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو عقد کر لیا، نکاح ہو گیا، تو پھر دیکھو کہ طلاق کیسے ہو سکتی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم دعا اور دعا، مٹی اور سوا سے علاج کرتے ہیں، اور پردہ یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو اس پر آپ عمل کریں۔ ہمارا کام صحت مند معاشرہ اور مہذب قوم تیار کرنا ہے تاکہ غزوہ ہند کی تیاری کی جائے اور غزوہ ہند لڑا جائے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے، ہماری تہذیب و ثقافت ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، جس کو ہم پھر سے اجاگر کر رہے ہیں۔ تو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پتن والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھا رستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔